اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہانوں کا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو قرآن پاک ہیں اس میں جو ہے میننگ سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ورڈنگ کا جو ہے وہ اوپر نیچے ادھر ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور بس اس کا جو ایک مین لاجک ہے جو کہ آج کے دور کے حساب سے سمجھنا ہے، وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کافی ٹائم تک جو ہے میں نے اس پہ کیا ہے کام، اور میں کسی مدرسہ وغیرہ میں نہیں گئی ہوں، اور بس آپ کو جو ہے جیسے آپ کو سکھا رہی ہوں اسی طرح سے میں نے بھی سیکھا ہے، اور اپنے ایک ریسرچنگ میتھڈ سے بہت اچھے طریقے سے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ میں چاہتی ہوں کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس میں پوجنا جو ہے اس کو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک جو ہے اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ پر چلا۔ الصراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ جو ہے یہ اس میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ کافی سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، وہ کیسے جو ہے آج کے دور کے حساب سے جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے میں سٹارٹ کیا ہے ابھی، اور اس میں جو ہے ایک چیز میں لکھنا بھول گئی ہوں کہ اس کو اس سیرہ کے مطابق جو ہے یہاں اس کی جو ہے سرخی دینا بھول گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوٹس کے اندر ہی لاسٹ میں جو ہے میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے، کیونکہ اس کی جو ہے جسٹ 7 آیات تھیں، چھوٹی سورہ تھی، اس لیے جو ہے میں نے اس کو ایک ہی ویڈیو میں جو ہے اس کو کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جب نیکسٹ سورہ ہوگی سورہ بقرہ، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک 10 آیات پہ جو ہے مبنی ایک ویڈیو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہر 10 آیات کو جو ہے اس دور کے حساب سے جو ہے ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں، اس دور کے حساب سے ہمیں جو ہے اس سے کیا سبق ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو ہے ہر 10 آیات سے ملیں گی، ٹھیک ہے، تو ہر ویڈیو میں۔
تو ایک جو ہے اب جو سورہ ہے سورہ بقرہ، وہ کیونکہ کافی لمبی ہے، اس لیے جو ہے ہر ویڈیو ہو سکتا ہے کہ میں ایک دن میں 3 ویڈیو بھی ڈال دوں، لیکن 10 آیات ہی کی ایک ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو جو ہے نا کافی ہیلپ ہوگی کہ آپ اس کو جو ہے قرآن پاک کو آپ اس دور میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو چلیں جی، اب جو ہے میں نے یہاں لکھا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو ہر دور میں انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ 2025 کیونکہ میں مطلب اس دور کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ 2025 کے اس روبوٹکس یا ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جو کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے دور میں، ٹھیک ہے؟ اور جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، یہ اچھا اس میں ہو کیا رہا ہے، جو اے آئی جب میں اس طرح سے اردو کے ساتھ انگلش ورڈ لکھتی ہوں تو وہ نا آگے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی مجھے ابھی تک جو ہے نا یاد نہیں آ رہا۔ میں پہلے کرتی رہی ہوں بٹ اب جو ہے یاد نہیں آ رہا کہ کیسے ہو رہا ہے، تو وہ میں جو ہے نا ایک دفعہ اس کی وہ کروں گی تھوڑی سیٹنگ، ٹھیک ہے؟ یہ صورت ہمیں نہ صرف اخلاقی سبق دیتی ہے بلکہ ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کا شعور بھی عطا کرتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو ہے آپ کو دیکھنے میں تو یہ نہیں لگے گا نا کہ وہ جو ہے ٹیکنالوجی کے دور میں کیسے کر رہی ہے، تو اب یہ جو ہے یہ چیزیں آپ کو اس طرح سے ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے آپ آ جائیں تو آگے ہمارے پاس ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت اور نیت کی درستگی، ٹھیک ہے؟ تو اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے وقت نیت درست ہونی چاہیے۔ بسم اللہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر ایجاد، سافٹ ویئر یا پروجیکٹ انسانیت کی بھلائی اور آسانی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تباہی یا نقصان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اس نے بات کر دی ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کی ٹیکنالوجی ہے، آپ جتنا بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ کریں، آپ کو جو ہے اس سے جو ہے منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر یوز نہیں کرنا، آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا، آپ نے کوئی نئی آنے والی ایپس جو ہے اس کو ٹرائی نہیں کرنا، دیکھنا نہیں ہے، ان کو جو ہے سیکھنا نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے کا جو ہے آپ کو حق دیا گیا ہے، آپ کو اجازت دی گئی ہے، بس یہ ہے کہ آپ کا جو اس کو سیکھنا، اس کے اوپر کام کرنا، وہ آپ کا جو ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے اس کے جو ہے انسانیت کی بھلائی کے اگینسٹ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل جو ہے بہت ساری ایپس آئی ہوئی ہیں جو کہ اے آئی کے ذریعے سے آپ کی جو ہے پکچرز کو ایڈٹ کرتی ہیں، اور وہ جو ہے آپ کی جو ایسے وہاں پر جو ہے سیو ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے جو ہے آپ کی جو ویڈیوز اور جو آپ کی ہوتی ہیں آپ کی پکچرز، وہ جو ہے لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو ایک بالکل بے حجاب، بالکل ننگا کر کے بھی وہ آپ کو دکھا رہی ہوتی ہیں۔ آپ جو بھی کر لیں، آپ کو شاید لگے کہ شاید یہ آپ نہیں ہیں، لیکن جو ہے اگر آپ کے اندر کوئی آپ کے باڈی پہ کوئی سائن ہوتا ہے تو اگر وہ واضح ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہیں۔ اگر آپ جو ہے کوئی ڈیزائن بنا رہے ہیں، کوئی کسی پروڈکٹ کی جو ہے ڈیزائننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کا ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ بسم اللہ کے حوالے سے کی طرف سے جو ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کائنات کا رب اور علم کا منبع۔ تو ابھی علم کا منبع مطلب علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، جتنا بھی ہے بہت زیادہ علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ انسان جو ہے جتنی بھی کوشش کر لے اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، اس کے
آپ کو جو ہے آپ جتنا بھی آپ کر لیتے ہیں، جتنا بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کے جو ہے علم حاصل کرنے کی ایک حد ہوگی، ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم کا ایک انبار ہے جو کہ انسان اس کی طرف جو ہے مکمل طور پہ نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا انسان سیکھ لے، سمجھ لے، ٹھیک ہے، حاصل کر لے علم، تو وہ اچھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس الرحمن الرحیم. سوری، میرے خیال سے میں ادھر آئی ہی نہیں ہوں. اچھا، ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کرے، اصل علم اور توانائی اللہ کی عطا ہے. تو اب جتنا بھی جو علم ہے اور توانائی ہے وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. جتنی بھی توانائی پیدا کی گئی ہے، جتنا بھی علم دیا گیا ہے، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں غرور میں مبتلا ہو کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر انسان جو ہے ایسے انسان کو اگر جیسے کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چیزیں آتی ہیں، وہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے غرور میں آ جائیں کہ میں کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں. آپ کو جو ہے اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے، جتنی بھی آتی ہے، وہ آپ کو جو ہے دوسروں کو سکھانے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ غرور کی طرف جو ہے مبتلا نہیں ہوتے. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس اللہ ہی رب العالمین ہے، مطلب پوری کائنات کا رب ہے، ٹھیک ہے. اور ٹیکنالوجی اس کے علم کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ اسی علم کا ایک حصہ ہے، مطلب ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس علم کا ایک حصہ ہے، ایک ذرہ سمجھ لیں. اور یہ سارا کا سارا علم آپ کے پاس جو ہے نہیں آ گیا ابھی تک، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، ٹیکنالوجی میں ہمدردی اور فلاح. اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے میں نے اوپر بتایا کہ آپ کے پاس بہت ساری ایپس آ گئی ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر آپ نہیں کرتے ہیں، اگر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ایپس کے ذریعے لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ فیسلٹی دے رہے ہیں، کوئی آپ کی وجہ سے جو ہے کسی کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے اچھا ہے. آپ پھر جو ہے اس ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جیسے میڈیکل ریسرچ، علاج، ماحولیات کی حفاظت، تعلیم میں سہولت. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ٹیکنالوجی بے رحمی اور ہتھیار بنانے کے بجائے رحمت اور آسانی کا ذریعہ ہونا چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ہے، اور آج کل جو ہے جیسے کہ یوٹیوب پہ بہت سارے جو ہیں وہ یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے کچھ گھریلو ریمیڈیز دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں جو کہ کسی بھی پرابلمز کے حوالے سے بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پرابلم کے حوالے سے، کبھی اس کے حوالے سے، کبھی اس بیماری پہ جو ہے بات چل رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمدردی اور فلاح کا کام ہو رہا ہے. اور اگر جو ہے اچھا، ابھی یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ کا جو ہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے کسی بھی چیز کی وجہ سے، جو ہے آپ کو ایک اچھا جو ہے ریسورس مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی علم مل رہا ہے، کسی پرابلم کا سولوشن مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کی ہمدردی اور فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. اب جو موبائل ہے، اب موبائل بھی جو ہے وہ آپ اگر اپنے لیے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہی ہے نا کہ آپ ایک چھوٹا سا موبائل ہے وہ آپ اپنے پاکٹ میں لے کے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے.
کہ آپ جو ہے کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ جو ہے کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کسی سے بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہر چیز آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی اینڈرائڈ موبائلز آئے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ایک ہمدردی اور فلاح کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے جیسے کہ ہتھیار بھی جو ہے وہ بھی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی میں ہی آتے ہیں، تو ہتھیار جو ہے وہ کیوں یوز کیے جاتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر جو ہے بلا وجہ کسی کو مار رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اگر آپ جو ہے اگر کسی جگہ پر کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ بہت سارا جو ہے حملہ کر دیتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی جگہ پر اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس کے لیے بھی جہاں جو ہے جس معاشرے میں جس ایریا میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین جو ابدی اور جواب دہی اور احتساب، تو اب یہ ہے کہ مالک یوم الدین کے جو آپ کا جو آخرت میں جو ہے آپ کو جواب دہی کرنی ہوگی، آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو اپنا جو ہے احتساب کرنا ہوگا کہ جو ہے آپ نے جو ہے آگے جا کے جواب دینا ہے، آپ اپنے احتساب کریں تاکہ جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ کیا چیز آپ جو ہے غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو ہے ٹھیک کریں تاکہ آگے جا کے جو ہے آپ کو جواب دینا جو ہے آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ تو اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں ڈیٹا کرپشن، سائبر کرائم اور غلط استعمال علم ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر کوڈ، اعداد اور عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے کے استعمال میں شفافیت اور ایمانداری ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جتنا بھی کوئی ڈیٹا کرپشن ہوتی ہے، سائبر کرائمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے موبائلز ہیک کر لیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، اس کو جو ہے ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے کوڈنگ اگر کسی نے سیکھی ہے، وہ کسی کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے سیکھی ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر وہی جو کوڈنگ ہے اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا، صحیح طریقے سے صحیح چیز کے لیے جو ہے اس کو سیکھتا تو وہ صحیح تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ایک صحیح چیز کو جو ہے غلط طریقے سے جب آپ کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے پھر ایک رزق حلال نہیں دیتی ہے، وہ رزق حلال باقی نہیں بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رزق تو بچ جاتا ہے لیکن حلال نہیں بچتا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں جو ہے بتائی گئی ہیں کہ اس میں جو ہے ایمانداری بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے آج کل جو ہے بہت ساری ایپس وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، یہاں پیسے لگائیں، انویسٹ کریں، اور جو ہے آپ کو جو ہے یہاں سے پروفٹ ہوگا۔ وہ کچھ ٹائم تک پروفٹ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، کئی لوگوں کے کروڑوں لاکھوں جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہے ایمانداری ضروری ہے۔ اگر لوگ جو ہے ایمانداری کے ساتھ اچھے طریقے سے لوگوں کو جو ہے فیسلٹیز فراہم کرنے کی کوشش کریں تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایک اچھا روزگار مل جائے آن لائن ہی، ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھے موبائل کے ذریعے، اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے ٹینشن ختم ہو جائے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور اصل مددگار۔ اب عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ اصل مددگار کون؟ صرف اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا میں جو ہے اگر آپ نے عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی کرنی ہے، اور جو ہے اصل مددگار جس کو سمجھنا ہے ہمیشہ ہر حال میں ہر پرابلم میں، وہ صرف اللہ ہے۔ آج انسان ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتا ہے،
تو سہارا کیسے سمجھتا ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے کہ آپ کا موبائل ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ہے صحیح استعمال کرنا جو ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. مگر قرآن بتاتا ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے. کہ اگر آپ جو ہے جیسے ٹیکنالوجی جو ہے آپ بہت سارے پرابلمز میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بس ٹھیک ہے اب یہ چل رہا ہے پرابلم، تو اب اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس کے سولیوشن کی طرف جو ہے نا اس طرح سے نہیں جاتے، وہ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جو ہے بہت دفعہ وہ ٹینشن میں بھی موبائل میں لگ جاتے ہیں، تو وہ دعائیں نہیں کرتے ہیں اس طرح سے جیسے جو ہے ٹیکنالوجی سے آنے سے پہلے کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے اچھے طریقے سے، تاکہ جو ہے آپ کے پرابلمز جو ہیں اللہ کی طرف سے جو ہے ختم ہو جائیں. آپ کو جو ہے ایک اچھا اس کا سولیوشن مل جائے. آپ یہ دعا کیا کریں کہ آپ کا جو آپ کا ہے پرابلم اس کا جو ہے سولیوشن آپ کو جو ہے وہ مل جائے. تو وہ انسان کے اپنے اندر ایک جو ہے نا مل جاتا ہے کہ ہاں مجھے جو ہے یہ کرنا چاہیے، انسان اس کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے. اگر اس سے بھی اس کو ایک خاطر خواہ جو ہے فائدہ نہیں ہوتا، پھر سے دعا کرے کہ آپ جو ہے آپ کو جو ہے کوئی اور ذریعہ ملے، کوئی اور طریقہ مل جائے، تو اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے ٹیکنالوجی یا مشین پر اندھا اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اللہ پر AI ایک ذریعہ ہے. AI ایک ذریعہ ہے، مطلب جو آپ کا جو اللہ پر اعتماد ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن AI جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے جو کہ آپ کو جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے، بہت سارے پرابلمس کا جو ہے سولیوشن دے سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑا بہترین مددگار کون ہے؟ صرف اللہ. یہ جو ہے AI یہ معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انٹرنیٹ بھروسہ رکھا جائے، ٹھیک ہے. تو سوری ابھی یہاں پر بھی جو ہے گڑبڑ ہو گئی ہے کہ بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، یہ یہاں پر آنا تھا، ٹھیک ہے. اور جو ہے آگے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انٹرنیٹ معبود نہیں ہے. اب یہ یہاں پر آنا تھا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر آنا تھا، یہ گڑبڑ ہو گئی ہے صرف اس AI جو ہے اس کو لکھنے کی وجہ سے. اب آگے ہمارے پاس اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اور درست استعمال. اب جیسے کہ بہت سارے جو ہے لوگ وہ اس طرح سے موبائل میں لگے ہوتے ہیں، شارٹس دیکھتے جا رہے ہیں بیٹھے، کتنے گھنٹے جو ہے وہ اسی میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہے. سیدھا راستہ کیا ہے کہ آپ جو ہے ایک خاص تھوڑا سا ایک ٹائم لیں، اس میں آپ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس میں نہ لیں، ٹھیک ہے. تو اس میں لیں، بٹ جو ہے اس کا درست استعمال کریں، اس کو جو ہے اتنا استعمال نہ کریں کہ جو ہے آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا جائے. آپ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ جو ہے آپ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ کر سکیں. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں اگر آپ جو ہے اس کو کرتے رہتے ہیں، ایک روٹین میں جو ہے آپ فالو کرتے ہیں ہر چیز کو، اب یہ کام کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی سیدھا راستہ اپنانا ضروری ہے. مثلا سوشل میڈیا کو وقت ضائع کرنے کی بجائے تعلیم اور آگاہی کو فریب یا جنگوں کے بجائے صحت اور امن کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو
تو اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر کہ یہاں میں نے ابھی بتایا ہے کہ سوشل میڈیا میں نے یوٹیوب کی بات کی ہے، سوشل میڈیا جیسے ایف بی کی بھی شارٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کا انسٹاگرام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے انسٹاگرام اور اس میں یوٹیوب میں بھی ایسے جو ہے وہ ٹیکنالوجی والے اور کوئی اچھی کچھ سیکھنے والے، کوئی لرننگ والے جو ہے چینلز، وہ بھی جو ہے رکھیں اپنے پاس، تاکہ جو ہے اس سے آپ اگر آپ نے کوئی شارٹس دیکھنے بھی ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ اس وہاں سے دیکھا کریں، تاکہ جو ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ اگر اے آئی کے دور میں جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنا وقت اس طرح سے ضائع نہ کریں۔ اب اے آئی کا دور ہے تو آپ کو جو ہے اس کے حساب سے جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ اے آئی جو ہے وہ دیکھیں آپ کتنی تیزی سے کام کرتا ہے، اور آپ ایک جو ہے سوشل میڈیا میں چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز دیکھنے میں آپ گھنٹوں ویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ آپ کے لیے سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ آپ کا درست استعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کامیاب ماڈلز، ٹھیک ہے۔ تو کامیاب ماڈلز مینز ایسے لوگ جو کہ جو کامیاب ہوئے، ان کا راستہ جو ہوتا ہے وہ راستہ جو ہے وہ آپ نے اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہمیں ان لوگوں کی پیروی کا درس دیتی ہے جنہوں نے علم کو انسانیت کی خدمت میں لگایا، جیسے سائنسدان جنہوں نے بیماریوں کے علاج دریافت کیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ جو آپ کے لیے جو کسی سائنسدان نے جو بیماریوں کا کوئی علاج دریافت کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے بھی ایک اچھا کام کیا ہے، وہ بھی ایک کامیاب انسان ہے۔ مگر سب سے زیادہ جو ہے اب اگر جو ہے آپ دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں، تو وہ ایک الگ چیز چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے دور کی، تو ٹیکنالوجی کے دور کی، ٹیکنالوجی کی اس دنیا کی بات جب ہو رہی ہے تو پھر اس میں جو ہے صرف اس دنیا کی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے پیروی ان کے ذریعے سے آپ جو ہے کچھ سائنسی ٹیکنیک سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے ایک اللہ کی پیروی کرنی ہے، ایک اللہ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو ایک رول ریگولیشنز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، تو وہ آپ نے قرآن پاک سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف انسانوں سے جو کہ جیسے سائنسدان ہیں وہ اس کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ سیکھنا اور بات ہے۔ تو قرآن پاک سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یا انجینئرز جنہوں نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، جیسے کہ یہ فینز آ گئے ہیں اور بہت ساری یہ جیسے کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر میں یہ بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری جو چیزیں آ گئی ہیں، مائکرو ویو، اوون، واشنگ مشین، اتنا کچھ آ چکا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ انجینئرز کو جو ہے فالو کر کے انجینئرنگ کی طرف جا سکتے ہیں، سائنسدانوں کو فالو کر کے آپ سائنسدانوں کے جو ہے سائنسدان بن سکتے ہیں۔ کسی بیماری کا اگر علاج اس دور میں نہیں مل رہا تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے دریافت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں یہ سبق ہے کہ ٹیکنالوجی کا اصل ہیرو وہی ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی انسانی جو ہے جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ انسان کو جو ہے فائدہ دے رہی ہے، جیسے فین ہے وہ آپ کو ہوا دیتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر ہے تو وہ انسان کے بہت سارے کام کر دیتا ہے، یہاں بیٹھے ہم جو ہے باہر جو ہے کئی بہت دور دور کے کنٹریز سے جو ہے ہم چیزیں آرڈرز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس میں آتی ہیں؟
یہ آتی ہیں آپ کے جو ٹیکنالوجی میں. اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو اگر اچھا جو ہے ایک رسپانس دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے انسانیت کے لیے فائدہ پہنچا رہی ہے. تو جو فائدہ پہنچا رہی ہے ٹیکنالوجی، وہ جس نے بنائی ہے، آپ اس کے راستے پہ چلیں. وہ اس نے جو چیزیں جو ہے سیکھ کے وہ ٹیکنالوجی کی طرف آیا ہے، جو اس نے بنایا ہے، وہ اس کو ایک نئے طریقے سے ایک نئی چیز میں کنورٹ کر کے آپ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی آپ کی کامیاب ماڈلز کی طرف لے کے جانے والی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہاں پر ہے گمراہی اور نقصان دہ استعمال سے بچاؤ. تو یہاں پر جو ہے کیا ہے اس میں کہ گمراہی کیا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی غلط چیز کو، کسی بھی غلط خبر کو جو ہے آپ سن رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، اور آپ اس سے جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہی ہے، لیکن وہ غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے نقصان دہ استعمال جو ہے، جیسے اگر آپ جو ہے وہ دوسری چیزوں کا جو ہے، جیسے موبائل ہے، موبائل پہ اگر آپ سوشل میڈیا سے جو ہر وقت کئی گھنٹوں آپ ایک فضول ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، آپ اپنے جو ہے شارٹس کی طرف، شارٹس دیکھنے میں جو ہے آپ لگا دیتے ہیں بہت سارا ٹائم، تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ چیز ہے، اور یہ آیت خبردار کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، مثلاً ہیکنگ، پروپیگنڈا اور ایٹمی ہتھیار یا فحاشی کی ترویج. ابھی میں نے بات کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھتے جا رہے ہیں، اوپر کرتے جا رہے ہیں، ویڈیوز دیکھتے جا رہے ہیں، اس میں بہت ساری جو ہیں ڈانسنگ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز غلط ہے. جیسے اگر کسی کو جو ہے ویڈیوز بنانی ہے تو وہ فیس لیس بھی بنا سکتا ہے، یا پھر اگر کسی لڑکی کو یا کسی کو ویڈیوز بنانی ہے تو وہ اسلامک روح کے مطابق بھی ویڈیو بنا سکتا ہے. تو بہت سارے جو ہیں ابھی جیسے بہت سارے چینلز ہیں، وہ ٹوپی والا جو گاؤن ہوتا ہے بالکل بند ہوتا ہے، اوپر صرف جالی منہ کے اوپر بنی ہوتی ہے، وہ پہن کے بھی وہ جو ہے اپنا کوکنگ چینل چلا رہی ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ ڈیلی لائف سٹائل دکھا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ابھی تقریباً 1 ماہ پہلے جو ہے ایک میری نظر سے ویڈیو گزری ہے، وہ جو ہے وہ گٹار بجا رہی ہیں، 2 لڑکیاں عورتیں جو بھی تھیں وہ، اور وہ بیٹھ کے بجا رہی ہیں. وہ کیسے تھیں؟ وہ ٹوپی والا جو گاؤن ہوتا ہے، اوپر جالی ہوتی ہے صرف منہ پہ اور نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ جو ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے اور بیٹھی ہوئی ہیں اور گٹار بجا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں فحاشی بھی آئے. ٹھیک ہے، فحاشی کو جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے اسلامک طریقے سے ہی آپ آ سکتے ہیں. آپ کو جو ہے پروموشن ضرور ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے فحاشی کی طرف ہی جانا ہے، آپ کو جو ہے اپنے دوپٹے اتارنے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر ہی آپ کو جو ہے کوئی کچھ مل سکتا ہے. تو یہ ان کے جو ہے یوٹیوب چینلز، ان سے جو ہے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جو ہے اسلامک روح میں رہ کے، اسلامک طریقوں میں رہ کے بھی جو ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غضب الہی کا باعث بن سکتا ہے. مطلب یہ سارا کچھ جو ہے غضب الہی کا باعث بن سکتا ہے. اب آج کل جو ہے جو بھی ایسے دور میں جو ہے، اگر بڑے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے گاؤن پہننا جو ہے ایک معیوب سا سمجھا جاتا ہے. اگر یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے اب کیونکہ ان کے مطابق جو ہے ایک
گاؤن پہننے والی جو ہوگی لڑکی وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی، وہ کچھ کر نہیں سکتی، وہ ٹیکنالوجی کے دور کی نہیں ہے، وہ کوئی جو ہے وہ پہاڑوں کے دور کی ہے، ٹھیک ہے، وہ جنگلوں کے دور کی ہے، تو وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں خود کر رہی ہوں، میں جو ہے مکمل پردے میں جاتی ہوں، میں اکیلی جاتی ہوں، ہمارے وی یو کیمپس ہے ہمارا، ٹھیک ہے، وہاں پر جاتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، بازار بھی جاتی ہوں، میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے حجاب قائم رکھیں، اپنا جو ہے اگر آپ گاؤن پہننا چاہتے ہیں گاؤن پہنیں، اگر آپ جو ہے گاؤن نہیں پہننا چاہتے تو آپ چادر میکسیمم لیں، اور جو ہے ڈریسنگ وہ جو ہے وہ کریں، ایسی نہ کریں جو کہ ایک اسلام کے خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام میں جو ڈریسنگ منع ہے وہ آپ نہ کریں باہر جاتے ہوئے۔ اگر آپ نے گاؤن پہننا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں جا کے اتارنا نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ جیسے بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ ٹراؤزر شرٹس پہنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہاں جا کے گاؤن نہیں اتارنا ہے آپ نے تو پھر جو ہے آپ گاؤن اوپر سے پہنے اور چلے جائیں، اور گھر میں جو ہے آپ رہتے ہیں تو وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ باہر جو ہے وہ اس طرح سے نہ جائیں، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں فحاشی جو ہے وہ اس میں ہر چیز میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فحاشی کا مطلب ہر چیز میں ہے۔ ابھی آج کل جو ہے ہر طرف کیونکہ ویڈیوز بن رہی ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں لوگوں کو۔ تو اب یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا کہ اس کے نتائج کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوپر ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا ہے مکمل سورہ کے حوالے سے، اور اب بات کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ 2025 کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایک مکمل گائیڈ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ترقی یافتہ سائنسی ایجادات اور ڈیجیٹل طاقت کے باوجود اصل کنٹرول اور علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو ٹیکنالوجی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق خیر، عدل اور انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کہ آپ جو ہے اگر عدل کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو نیچا گرانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے جو ہے وہ کسی کے جو ہے راز جو کہ صرف اس کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کسی وہاں پر جو ہے سوشل میڈیا پہ نہ لے کے آئیں تاکہ اس کی جو ہے اس کو ٹینشن نہ ہو، تو وہ بھی عدل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے اگر آپ کسی اور کا پردہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھتا ہے۔ اگر کل کو آپ کی کوئی بات صرف آپ کو اور اس کو کسی دوسرے کو پتہ ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کا پردہ رکھوائے گا۔ اگر آپ کسی کا پردہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھواتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے، کسی کو بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ خود جو ہے وہ بات کرے، اگر وہ بات کرنا چاہتا ہے تو۔ اگر ادروائز اگر کسی نے صرف اپنی حد تک جو ہے کچھ کیا ہے، کوئی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی پرابلم کچھ کر دیا ہے کسی نے، اور آپ کو اس کا پتہ ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے آپ کو اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ کہ فلاں نے یہ کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ ہاں، آپ کسی کا نام لے کے نہیں، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جو ہے اگر انسان جو ہے ایسا کوئی کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے تعلیمات دی گئی ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کسی انسان کو جو ہے آپ نے یہ چھاننا بیٹھ جانا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ کسی کو غلط ثابت کر کے آپ خود کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ جو انسان صحیح ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہی رہتا ہے، دوسروں کو غلط ثابت کر کے خود کو صحیح ثابت نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو چیزیں ٹیکنالوجی ہے، اب جیسے کہ یوٹیوب ہے، اگر آپ اس کو جو ہے کسی کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، فلاح کے لیے کام کیسے کرتے ہیں کہ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، یا پھر جو ہے کسی کو کچھ سکھاتے ہیں، کوئی کوکنگ سکھا رہا ہے، کوئی جو ہے پروڈکٹ بنانی سکھا رہا ہے، کوئی ڈیزائننگ سکھا رہا ہے، کوئی پینٹنگ سکھا رہا ہے، کوئی ایسی جو چیزیں ہیں، کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو کوڈنگ سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ فلاح میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر قائم رہے اور گمراہی سے بچے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی جو ہے کسی کی برائی کو جو ہے بیان کرتا ہے کہیں سوشل میڈیا پہ، تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس گمراہی کی طرف چلے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر کسی کو صرف اس کو اپنے آپ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ کو جو ہے اس کو جو ہے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بہت سارے لوگوں کو گمراہی کی طرف جانے سے بچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی کو اس طرح سے کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کو سکھاتے ہیں، کوئی چیزیں سکھاتے ہیں، وہ آپ جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اسلامک روح کے مطابق تو وہ آپ کے لیے صحیح ہے۔ اگر کوئی جو ہے جیسے کوئی پڑھا بھی رہا ہے اور وہ جو ہے وہ بے پردگی میں ہے، تو وہ بھی غلط ہے اسلام کی روح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ایک لڑکی کو، ایک عورت کو باحجاب رہنے کا حکم دیا ہے، اور باحجاب عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے آپ حجاب صرف کر لیں اور جو ہے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جو ہے انہیں جو پیغام آیا تھا اوپر سے، ٹھیک ہے، تو وہ آیا تھا کہ آپ اوپر سے گھونگھٹ کر لیں۔ گھونگھٹ کیسے ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کا فیس نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو اب اس زمانے میں جو ہے ماسک آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ماسک لگائیں اور اوپر سے آپ دوپٹہ اچھے طریقے سے لیں، چادر بڑی لے لیں، ٹھیک ہے، اور بس بات ختم، اتنی سی بات ہے۔ اور اگر کسی سے چادر نہیں لی جاتی تو گاؤن پہنیں، گاؤن نہیں پہنا جاتا تو چادر جو ہے ویسے ہی اس طرح سے اپنے لپیٹیں اور اوپر سے حجاب کر لیں اور ساتھ میں ماسک لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے فحاشی اور نہیں پھیلتی، اور اگر آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اس کو ٹیکنالوجی کو یوز، تو آپ جو ہے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، خود کو فائدہ دے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے پڑھنے کے حوالے سے جو ہے جیسے ہماری جو ہے جو ہماری ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ہے، یہ بہت زیادہ بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ ہم آن لائن بیٹھ کے جو ہے یہاں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں جو ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب یہ جو ہے یہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے، اسی طرح سے آپ نے جو ہے نا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے۔ بس یہی جو ہے سورہ فاتحہ کا جو سبق ہے وہ دیا گیا ہے، سورہ فاتحہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے جو سائنسی اور جو ٹیکنالوجی کو اس طرح سے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکے اور عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔